हेलो फ्रेंड्स। अभी भरत भूषण करके लड़का है जिसके पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई है। अब सोशल मीडिया पर थोड़े दिन वही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि भरत भूषण अब इनके लिए उसको किसी से मतलब नहीं, इन लोगों से भरत भूषण को कोई मतलब नहीं। तुम समझना मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से। जो न्यूज चैनल वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, भरत भूषण मर गया ना, तो भरत भूषण से इन लोगों को कुछ मतलब नहीं। लेकिन फिर भी अब ये इनको पता है कि ये सनसनीखेज है, तो ये लोग क्या करेंगे, अब उसका नाम का यूज करेंगे, भरत भूषण। और यूट्यूब पर उसके थंबनेल बनाएंगे और अलग अलग तरीके से तुम्हारे सामने पेश करेंगे, जबकि वो मामला बस पुलिस को और भरत भूषण को ही पता है कि क्या है। इन लोगों को पता नहीं, ज्यादा फिर भी ये क्या करेंगे कि अपना अपने हिसाब से स्टोरी क्रिएट करेंगे ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए। उसको तो मैं भी नहीं जानता हूँ हालांकि, लेकिन अपन उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे कौन था क्या था etc। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। अब देखना तुम सारे न्यूज चैनलों पे, सारे यूट्यूबरों के थंबनेल, कहने का मतलब ये है कि अब 8-15 दिन वो घूमेगा और उसके बाद ना फिर इन लोगों को दूसरी चीज मिल जाएगी तो फिर ये उसको छोड़ेगा। भरत भूषण से इन लोगों को कोई भी हमदर्दी नहीं है, लेकिन इन लोगों को भरत भूषण के माध्यम से बस अपने दुकानें चलानी और इनको इनका कंटेंट मिल चुका है। जैसे भरत भूषण तुम लोगों को उलझाएंगे पहले तो, और फिर तुमको ऐसा दिखाएंगे कि ये लोग बुद्धि सुलझा रहे। मान लो कि तुम न्यूज भी देख रहे हो, कोई भी भरत भूषण की किसी की, तो उससे तुमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, तुम ये चीज सोचो अपने माइंड में। ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ, तुम खुद सोचो। अब भरत भूषण का ही एग्जाम्पल ले लेता है, जैसे कि उसकी हत्या कर दी या एनकाउंटर कर दिया, कुछ भी बोलो, तुम लोग न्यूज देखोगे भरत भूषण मर गया, 2-3 दिन बाद उसको तुम भूल जाओगे। क्यों मरा, क्या था, क्यों था, मर गया। तुमने न्यूज देखी, 2 मिनट सीरियस रहे, उसके बाद तुमने मोबाइल जेब में डाला, अपने घर पे चले गए, बीवी के साथ बच्चों के साथ जाके सोए, और तुम्हारे ध्यान से फिर भरत भूषण गायब पूरी तरह। तुम लोगों को फिर भरत भूषण से कोई मतलब तो न्यूज वालों को भी नहीं है, लेकिन चलो उनके तो वो कंटेंट के रूप में उसको यूज करना है। ये चीजें हैं, तुम इन चीजों को समझो। बोलेंगे कि भरत भूषण को न्याय दिला रहा है, लेकिन ये न्याय नहीं है, इसमें खुद का प्रॉफिट है। तुम इस चीज को समझो, मेरी बात को डीपली। वीडियो बना के डाल देंगे भरत भूषण के नाम पे, इनके व्यूज आएंगे और तुम लोग देखोगे और देख के तुम जानकारी कलेक्ट करोगे कि आज भरत भूषण मर गए, जबकि भरत भूषण से तुमको क्या मतलब। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश का क्रांतिकारी था, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। रियल स्टोरी तो तुम लोगों को पता है कभी ओपन होती नहीं। रियल स्टोरी तो आदमी के साथ में चली जाती है। जैसे भरत भूषण सही था या गलत, इसका निर्णय लेने वाला तुम लोग क्यों, वो तो उसको ही पता है। इस चीज की गारंटी तुम कैसे दे सकते हो, और उसके घर वालों को भी थोड़ी पता होगा जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया भरत भूषण ने, कि वो मौत के सामने बाहें फैला के खड़ा हो गया। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहा होगा? उसका एक वीडियो मैंने भी देखा था जिसमें वो बोल रहा था, तो मेरे को तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि वो उसकी मेंटल हेल्थ इशू है। बाकी तो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पुलिस वालों ने घेर रखा था पूरी तरह से, और कोई आदमी अगर बोलेगा तो ये लोग उसका यही बचेर करेंगे, ये बात पक्की है। आज वहाँ पे भरत भूषण खड़ा था, कल उसकी जगह पे तुम सब में से कोई हो सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम लोग मुंह खोलेंगे और तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। जहां तक तुम चुप हो वहां तक तुम सेव हो, या तो जुल्म सहो और चुप रहो। तो मतलब मेरा सीधा सा है कि तुमको ना तो कुछ भरत भूषण से मतलब है, और ना भरत भूषण की कंट्रोवर्सी का तुम कुछ मतलब रखो। भरत भूषण के परिवार वाले हैं,
اس کو نیائے دلانے کے لیے کل بھرت بھوشن کی جگہ پہ کوئی الگ بندہ مرے گا تو اس کو بھی اس کا پریوار دیکھے گا. اور گورنمنٹ کے سامنے تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ گے تو بھی تم کو کیا لگ رہا ہے کہ تم کو نیائے مل جائے گا. یہ پولیس پرشاسن جن کو تم اپنا تمہارے پروٹیکشن کے لیے پولیس ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ پولیس والے تمہارے اوپر بندوقیں تان دے اور کھڑے ہو جائیں گے تم کو غلامی کرنے کے لیے. کیونکہ پولیس ہے نا سرکار کا انگرکشک ہے، کرنے کے لیے جنتا کے رکشک ہے، لیکن واستوکتا یہ ہے کہ سرکار کا انگرکشک. اور کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ تم لوگ کے خلاف پولیس کھڑی کر دیں گے نیتا، جنتا کے خلاف پولیس والوں. تو جتنے بھی نیوز دیکھ رہے ہو تم، اب 2-4 دن بھرت بھوشن کی کنٹروورسی چلے گی، اس کے بعد میں تم بھی بھول جاؤ گے بھرت بھوشن کون تھا. نیوز والے بھی اس بھرت بھوشن کے نام سے پیسے کما لیں گے اور سب اپنے اپنے گھر میں بس. تو جب تم کو پتا ہے کہ بھرت بھوشن کی نیوز جب نے کام کی ہے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم کو پتا چلے گا تو بھی تم کو دیکھ رہے ہو. بات یہاں پہ بھرت بھوشن کی نہیں ہو رہی ہے. تم لوگ جو بھی تمہاری فیڈ میں ویڈیو آ رہے ہیں کچھ بھی کام کے یہ تمہاری لائف میں کہیں پہ بھی کام نہیں آنے والے. اور میں اس چیز پہ اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم اندھے اور لوگوں کی طرح ابھی جو تمہارا ٹائم نکل رہا ہے نا تم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں پر پٹی پڑ چکی. تمہارے پاس لمیٹیڈ ٹائم ہے اور تمہاری باڈی بھی لمیٹیڈ ہے. پھر مان لیتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ آتما امر ہے تو ہوگی، لیکن تمہارا شریر تو نشور ہے. تو اس شریر میں تم ہو تو اس کا فائدہ اٹھاؤ. اور تم لوگ تو ٹائم پاس کر رہے ہو. 1 گھنٹہ تم موبائل چلا رہے ہو، اس 1 گھنٹے کے بعد ہی مان لیتے ہیں کہ تمہاری مرتیو ہونے والی ہے. تو تم اس 1 گھنٹے میں بہت کچھ دیکھ سکتے تھے اپنے گھر سے باہر نکل، نہ کہ موبائل چلا کے تم نے وہ 1 گھنٹہ ویسٹ کر دیا. اور ایسے روز تم جانے کتنے گھنٹے برباد کر رہے ہو تمہاری لائف. اور اس میں تم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہو جو تمہارا کام تو نہیں آ رہی ہے، لیکن تمہارا مائنڈ میں کچرا ضرور ڈال کے پھوکٹے گا، جو کہ وہ کچرا کچھ بھی تمہاری لائف میں کام نہیں آنے والا ہے. تمہارا نہ نیوز دیکھنے سے تمہارا پروفٹ ہوگا اور نہ مووی دیکھنے سے تمہارا پروفٹ ہوگا اور نہ دوسری چیزیں دیکھنے سے تمہارا کچھ پروفٹ ہوگا. تمہارا پروفٹ اس میں ہے کہ تم موبائل بند کرو، باہر کی دنیا کا نریکشن کرو، موبائل سے ہٹے. نہیں تو کتوں والی زندگی تو جی ہی رہے ہو تم لوگ، اس میں تو کوئی شک نہیں. کوئی آدمی کے پاس میں زیادہ پیسہ ہے تو وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی غریب ہے تو وہ مزدوری کر رہا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان تو کم سے کم وہ تو اپنی اچھے سے لائف جیے. ان کے پاس تو یہ ان کو موقع ملا ہے تو اس موقع کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ اسی میں پڑے رہے. تم لوگ کو اگر یوٹیوبر بننا ہے تو تم لوگ آج ہی اپنا یوٹیوب چینل جوائن کر لو. یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے یا دنیا کیا کہے گی. اور تم کو چور بھی بننا ہے تو پھر تم چوری کی تیاری کرو، لیکن جو کرنا ہے نا کرو اس کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. مان لو کہ تم کو کلیکٹر بننا ہے تو تم کلیکٹر کی تیاری کرو، پھر دوسری چیزوں پہ تم کنسنٹریشن کیوں کر رہا؟ یا تمہارے مائنڈ میں جو بھی پلان چل رہا ہے پھر اس کو پورا کرو. لیکن تم کیا کام کی چیزوں کو بعد میں کرتے ہو، فوکٹ کی چیزوں کو پہلے کرتے ہو. تم لوگ سوچتے ہو کہ پہلے مووی دیکھ لیتے ہیں، آپ پہلے فرینڈ کے ساتھ میں باہر گھوم کے آتے ہیں، اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں. تو تم جو امپورٹنٹ کام ہے وہ جو فرسٹ ہونا چاہیے وہ تو تمہارا لاسٹ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے. اور جو غیر ضروری ہے وہ اس کے لیے تم بائیں پھیلا کے کھڑے ہو. مان لو کہ تم کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی تو تمہارے گھر والے آنکھیں مار کے بیٹھے ہیں تمہارے اوپر کہ میرا بیٹا پیسے کمائے گا. یا تو اپنے گھر والوں کو کلیئر منع کر دو کہ نہیں میرے کو روٹی مت کھلا، لیکن میں کام نہیں کروں گا. یا جو پھر ان کا منہ بند کر کما کے پیسے. باقی تو اپنا ادیشیہ الگ ہے، لیکن ان چیزوں کو بھی اپن ساتھ میں لے کے چلیں. اشارے میں سمجھ جاؤ، میری بات کو دھیان سے سمجھو گے تو تمہارے سارے خواب مکمل ہو جائیں گے.
اور دوسروں کی چیزیں دیکھنے سے بھی کچھ مطلب نہیں ہے، اور دوسروں کے ساتھ میں رہنے سے بھی کچھ مطلب نہیں ہے، دوسروں کو سننے سے بھی کچھ مطلب نہیں، کیونکہ دوسروں کے چکر میں تو تم نے تمہارا استھتو سماپت کر لیا خود کا. تم بھی ہو اس دنیا میں، تم یہ چیز بھول چکے ہو، بس تم کو دوسرے آتے یہ وہ سیلیبریٹی ہے، یہ وہ پورن اسٹار ہے، یہ وہ نیتا ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے کہ نہیں میں بھی ہوں. جاگ جاؤ تو اچھا ہوگا تمہارا لیے، ورنہ تمہاری مرتیو تو نشچت ہے. اور جو لوگ بوڑھے ہونے کی قدر میں وہ وچار کرنے میری بات یا جو ان کی زندگی کا پڑاؤ ڈلتا جا رہا، اور جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہے بچے تھوڑی کرنا، بڑے بڑے ہی تو کر رہے ہیں نیتا. 50 سال 60 سال جو خود 20 سال میں مرنے والے ہیں. اب تو کرم کرنا چھوڑ دو، پوری زندگی کے تم کرم ہی کر رہا. آرتی میں بھی ان کے مائنڈ میں یہی چلے گا کہ وہ چیز باقی ہے، لیکن ان کی لائف میں ابھی اتنی است تو کوئی سمبھاونا نہیں ہے کہ شانتی سے مریں گے. شانتی کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دکھاوے کی شانتی، اس سے تم دوسروں کو خوش کر سکتے ہو، انہیں میں کافی خوش ہوں، دوسروں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، انہیں میں کافی خوش ہوں. لیکن تمہارا اندر کا انسان جب تم سے پوچھے گا کہ نہیں تو واستو میں خوش ہے، تو اس سے تو جھوٹ بولنے کی سمبھاونا ہی نہیں ہے. اور دوسروں کو خوش کرنے سے مطلب کیا؟ مان لو تم خوش ہو، دوسروں کو لگے کہ تم دکھی ہے تو دکھی ہے، تم تو تمہارا اندر خوش ہونا. اور تم اندر دکھی ہو اور دوسروں کو لگ رہا ہے خوش ہو، تو اس سے بھی کچھ پروفٹ نہیں ہے، مطلب کچھ نہیں ہے. تو پھر دکھاوا کرنے سے مطلب ہی کیا ہے؟ ہر چیز بس ٹائم پاس کے لیے بنائی گئی ہے موبائل کے لیے. اس میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، کچھ بھی. تمہاری ریئل لائف سے موبائل کا سمبند ہے ہی نہیں کچھ. لیکن تم لوگ اندر پہلے کچرا ڈالا گیا ہے. تم اپنے اندر جو کچرا آبزرو کیا وہ پہلے اس کو خالی کرو، اپنے اندر کے ڈسٹ بن کو کلین اب. اس کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ ہاں بات سچ ہے. تم نے ایک کہاوت سنی ہوگی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو تمہارے لوگوں کی حالت بھی کچھ ویسی ہو چکی. اور کوئی آدمی روڈ پہ سے کھڑا ہو کے پھر شیکر پہ چلا جاتا ہے تو تم لوگ بولتے ہو کہ وہاں سے اٹھ کر وہاں چلے. لیکن تم لوگ نے ہر گھنٹے ٹائم پاس کیا اور اس بندے نے ہر گھنٹہ اپنا کام کیا. اگر تم کو ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو سو کولر چالو کرو، موبائل میں چلا دو. بالکل فری ہو تو گھومو باہر مارکیٹ میں جا کے، ریئل ٹائم پاس آف دا لائف. کیونکہ زندگی لمیٹیڈ ہے. تمہارا ایک ایک دن اچھے سے جی لو تو ہی زندگی جی پاؤ گے، نہیں تو پھر کچھ مطلب نہیں.